تم مسلم امہ کے جتنے بڑے دشمن ہو اتنے بڑے تو یہود و نصارہ بھی نہیں۔ پاکستان کی قیادت جتنی ذلت دکھا چکی ہے کافی ہے، اس سے آگے اگر قدم بڑھایا انہوں نے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ٹرمپ کا ہونا ہے، جو نیتن یاہو کا ہونا ہے۔ تمہارے ایرانی آقا اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کر شکریہ پاکستان کے نعرے لگاتے، اسرائیل سے زیادہ اس مجوسی ایران کے بموں کا نشانہ مسلمان ملک بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ وفادار ہونا بھی ایک بڑی عظیم صفت ہے۔ انسانوں کے اندر یہ صفت کمال تک بھی پہنچتی ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے اندر بھی وفا کی صفت موجود ہے۔ اپنے دروازے پر کسی کتے کو باندھ لیں، چند دن اس کو کھانا ڈالتے رہے، ہڈی ڈالتے رہے، وہ آپ کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا، وہ آپ کے دروازے کا چوکیدار بن کے بیٹھا رہے گا اور بھرپور وفاداری کا ثبوت دے گا۔ لیکن کچھ انسانوں کی شکل میں وفا کے نام سے ناآشنا بے وفاؤں کا ٹولہ، جس کو خمینی نے پالا، ولایت فقیہ کا نظریہ ان کے دماغوں میں ڈالا، یہ ایسا بے وفا ٹولہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں رہ لے، اس ملک کی خیر و برکات سے اپنی جھولیے بھر لے، لیکن اس ملک سے کبھی یہ وفا نہیں کریں گے۔ ان کی وفائیں صرف اور صرف خمینی کے دیس ایران کے ساتھ ہوں گی۔ یہ رہیں گے دوسرے ملکوں میں اور عمل کریں گے ایران کی پالیسیوں پر۔ ان ملکوں میں رہتے ہوئے ماحول ایران کے حق میں بنانے کی کوشش کریں گے۔ حکومت پاکستان نے اس جنگی ماحول میں اپنے بحری جہازوں کو پاکستان باحفاظت پہنچانے کے لیے آپریشن محافظ البحر کا آغاز کیا تو مشہور رافضی جواد نقوی تڑپتے ہوئے کیا کہتا ہے، ذرا سنیے۔ پاکستان کی قیادت جتنی ذلت دکھا چکی ہے کافی ہے، اس سے آگے اگر قدم بڑھایا انہوں نے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ٹرمپ کا ہونا ہے، جو نیتن یاہو کا ہونا ہے۔ اپنی تنخواہ لو، مزدوری کرو، بیان دو۔ اب بتائیے، پاکستان میں رہتے ہوئے یہ شخص صحیح اور غلط، حق اور باطل کے فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے ایران پر احسانات اور مشکل وقت میں ایران کے لیے پاکستان کی خدمات اور تعاون کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ہر دور میں پاکستان کی پیٹھ پہ ایران کی طرف سے خنجر مارنے کے ظالمانہ طرز عمل کو اپنے دل و دماغ میں نہ رکھتے ہوئے یہ پاکستان کی فوج کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو نیتن یاہو اور ٹرمپ کا ہوا۔ یہ ملک غلاموں کے ہاتھ میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ حقیقت جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ اسرائیل سے زیادہ اس مجوسی ایران کے بموں کا نشانہ مسلمان ملک بنے۔ پھر ان کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہے، مسلم دنیا سے کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا، تم نے مسلم امہ کے لیے کیا ہے۔ ہمیشہ مسلم امہ پر ظلم تمہاری طرف سے یہود و نصارہ سے بڑھ کر ہوئے۔ ایران کے میزائل جب سوریا کی مسلم امہ پر گرتے تھے تو سینکڑوں لاشیں بکھر جاتی تھی، پوری بلڈنگیں ملیمیٹ ہو جاتی تھی، پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ جاتے تھے۔ لاکھوں مسلمانوں کا قتل تم نے سوریا میں کیا مسلم امہ کے درد میں، لاکھوں مسلمانوں کا قتل تم نے عراق میں کیا مسلم امہ کے درد میں، 8 لاکھ یمن کے سنی مسلمانوں کو تم نے مارا مسلم امہ کے درد میں۔ آج کہتے ہو مسلم امہ نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے مسلم امہ کے لیے کیا کیا؟ اس جنگ کے موقع پر جب تمہارے اوپر یہ جنگ مسلط ہوئی
85% تمہارے بم، تمہارے میزائل، تمہارے ڈرون طیارے مسلم امہ پر گر رہے ہیں، صرف 15% اسرائیل پہ گرتے ہیں۔ اور پھر تم دھوکہ دیتے ہو کہ ہم تو ان کے اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ ہوائی اڈے ان کے ہیں یا مسلم امہ کے؟ یہ رہائشی بلڈنگیں ان کی ہیں یا مسلم امہ کی؟ تم مسلم امہ کے جتنے بڑے دشمن ہو، اتنے بڑے تو یہود و نصارہ بھی نہیں۔ باوجود اس کے کہ پاکستانی قیادت نے ہمیشہ عالمی پلیٹ فارم پر ایران کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے ایرانی آقا اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کر شکریہ پاکستان کے نعرے لگاتے، اور تم پاکستان میں بیٹھ کر جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں مودتے ہو۔ تم پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہو۔ اگر تمہارے والا کردار اپنایا جاتا تو شاید منظر کچھ اور ہوتا۔ جو تم نے عراق پر امریکی حملے کے وقت اپنایا، ایرانی ظالموں نے امریکیوں کا ساتھ دیا، ان کو پھول پیش کیے، ان کا استقبال کیا۔ سیستانی نے فتویٰ جاری کیا کہ امریکنز کے خلاف جنگ کرنا اب جائز نہیں ہے۔ تم نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے تمہارا شکریہ ادا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر قتل مسلم امہ کا ہونا تھا اور سنی مسلمانوں کا ہونا تھا۔ سوچو اگر پاکستان بھی وہی کردار دہراتا تو تمہاری کیا حالت ہوتی۔ لیکن پاکستان نے تمہارے ان سابقہ سارے زخموں کو دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر کے ہر جگہ پر تمہاری وکالت کی۔ لیکن یہ فرقہ پرستی کے جنون میں اندھے ہونے اور پاگل ہونے والے، ان کا اندازہ لگائیے کہ جب ان کا لیڈر ایران میں ہلاک ہوا تو ان ظالموں نے پاکستان میں فساد پھیلاتے ہوئے سکردو میں سکولز جلائے، کالج جلائے، سرکاری املاک جلائی، حتیٰ کہ 2 فوجی نوجوانوں کو زندہ جلا ڈالا۔ یہ مجرم، یہ ظالم دنیا بھر کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ کسی کافر ملک کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایک مچھر بھی مارا ہو تو ذرا ہمیں بتائیے۔ یہ سارا فساد پاکستان کے اندر، یہ سارا ظلم پاکستان کے اندر، فوجی نوجوانوں کو زندہ جلانے کا یہ دردناک واقعہ پاکستان کے اندر، تم نے امریکہ میں رہتے ہوئے وہاں کے ملک میں احتجاج کرتے ہوئے کیا کردار ادا کیا؟ وہاں کتنے لوگوں کو جلایا؟ حالانکہ یہ کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوئے توڑ پھوڑ کرنا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، عوامی املاک کو نقصان پہنچانا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ احتجاج کرنا آپ کا اگر ارادہ ہے، کرتے ہو تو وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن کسی غریب کی گاڑی توڑنا، کسی غریب کا موٹر سائیکل توڑنا، کسی سکول کو آگ لگانا، کسی فوجی ہیڈ کوارٹر کو، بریگیڈیئر ہاؤس کو آگ لگانا، پولیس والوں کو، فوج والوں کو جلانا، مارنا، یہ تو انسانیت بھی نہیں ہے۔ تم نے کہیں یہ کیا؟ اسلام اس کی کہیں رہتے ہوئے اجازت نہیں دیتا کہ کسی ملک کے اندر تم یہ فساد کرو، لیکن تمہارا یہ سارا غصہ پاکستان کے اوپر ہی کیوں؟ اور جب آرمی چیف نے ان کے بڑوں کو بلا کر سمجھایا کہ تمہارے ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے ملک کے اندر خوارج کے طریقے پہ چلتے ہوئے خارجیت کو اپناؤ اور اپنے ہی فوجیوں اور پولیس والوں کو مارنا اور جلانا شروع کر دو۔ اتنی تکلیف ہے تو جا کے لڑو اور بچاؤ اپنے ملک کو۔ تو ساروں کو ایک ہی لال مرچ لگ گئی کہ ہمیں یہ کیوں کہا ہم وہاں چلے جائیں، ہم نے تو یہاں رہتے ہوئے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس وقت خاص طور پہ اہل پاکستان کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک درد مندانہ پیغام ہے کہ فتنے کے اس لمحے میں جب مسلم امت پر آزمائشوں کی گھڑییں یہود و مجوس کی طرف سے مسلط کی گئی ہیں، ایسے حالات میں اپنی حکومت کے دست و بازو بنے، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں تاکہ ملک کے اندر امن و امان باقی رہے اور اللہ مسلمانوں کی ہر حال میں مدد فرمائے، اپنی رحمت سے شریروں کا شر انہی کے گردنوں پہ لوٹا کر ان کی موت بنا دے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔